دوسری جو آیہ مبارکہ پیش کی ہے یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ نے، باب لا یسألون الناس الحافا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ اب یہاں پر امام بخاری نے ایک آیت لکھی ہے، یہ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں، زمین میں وہ سفر کی طاقت نہیں رکھتے، نا واقف انسان ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں خوشحال سمجھتا ہے۔ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سفید پوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بس مشکل سے زندگی گزارے ہوتے ہیں، انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہوتا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہ آیہ مبارکہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ جو لوگ مسجد نبوی شریف گئے ہیں، آپ لوگ صرف میرا اشارہ بھی دیکھ لیں اور آپ کے سامنے جو لوگ گئے وہ نقشہ بھی ان کے سامنے آ جائے گا۔ اس طرف اگر ہمارا رخ ابھی اس وقت قبلہ رخ ہے میرا، تو اس طرف محراب ہے جہاں پر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، بائیں جانب نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، روضہ مبارک سے ایک صف پیچھے 2 سیڑھیوں سے اوپر کر کے 25 سے 30 افراد کے اوپر نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے نبی علیہ السلام، یہ بڑی جگہ تھی لیکن مسجد کی وجہ سے اسے محدود کر کے ایک نشانی رکھی ہے کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام کے صحابہ جن کی تعداد حدیث مبارکہ میں کم سے کم 400 ہے، زیادہ سے زیادہ 1500 کی تعداد، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر حدیث کا، قرآن کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا انسٹیٹیوٹ تھا جس درسگاہ میں نبی علیہ السلام معلم تھے، استاد تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ اس انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے شاگردوں میں تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت حیدر کرار تھے رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ مہاجرین قریش تھے، ان کے اپنے گھر نہیں تھے، ان کے رشتہ دار نہیں تھے، سب کچھ چھوڑ آئے تھے۔ یہ رات میں قرآن سیکھا کرتے تھے، دن میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو ان اصحاب صفہ کو کہتے چلو جہاد کی طرف، یہ اپنی جان مال ہتھیلی پر رکھ کر نبی علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا انداز یہ تھا، یہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، یہ خود جاتے لکڑیاں کاٹتے اور پھر آ کر جلاتے، جو کوئی دے دیتا کھا لیتے، کسی سے سوال نہیں کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مسجدوں میں آ کر لوگ گڑ گڑاتے ہیں، لوگوں کے سامنے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے ان لوگوں کو اتنی حیا نہیں آتی جو پروفیشنل لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کاش اسی طرح کے آنسو اپنے اللہ کی بارگاہ میں گرا دینا آنسو، وہ مالک انہیں بھی عطا فرما دے۔ میرے سامنے موجود ہے روایت، بہرحال علامہ بدر الدین عینی آپ نے لکھا ہے بخاری شریف کے شارح، آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو صحابہ تھے 400 کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، یہ کسی کے آگے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو اس پر حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک روایت کے مطابق سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو روایت کیا ہے، یہ بھی صفہ کے صحابہ کرام میں سے۔ ایک دن انہیں بھوک لگی، بہت شدت کی بھوک لگی، بہت سخت بھوک لگی۔ یہ رستے میں کھڑے ہوئے، کوئی آئے گا کھانے کے لیے کچھ دے دے گا۔ اتنے میں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ رستے میں کیوں کھڑے ہو؟ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت ایک سوال پوچھنا تھا، اس کا جواب دے دیں۔ تو
تو جناب ابو بکر پاک سے سوال کیا، انہوں نے جواب دے دیا۔ جناب ابو بکر پاک جب چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ابو بکر آپ نے میرے دل کے سوال کا جواب تو نہیں دیا نا۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے، پوچھا ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے، کیوں رستے میں کھڑے ہو؟ کہنے لگے ایک سوال پوچھنا تھا، بس اس کے لیے پوچھنے کے لیے رستے میں کھڑا ہوں، آپ جواب دے دیں۔ تو حضرت عمر پاک نے جواب دے دیا، وہ چلے گئے تو جناب حضرت ابو ہریرہ پھر مسکرانے لگے، عمر آپ نے بھی میرے دل کا جو سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا۔ اتنے میں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ، غیب کی خبریں جاننے والے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئے۔ ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہو؟ یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا ہے۔ فرمایا چھوڑو سوال کو، یہ بتاؤ کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا، کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا؟ تو حضرت ابو ہریرہ پھر رونا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں۔ یہ تھا دل کا سوال جو میرے آقا جانتے تھے۔ یا رسول اللہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا اٹھو، پھر جا کر ازواج مطہرات کے گھر میں آواز لگائی۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ صفحہ پر بیٹھنے والے صحابہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ خود عطا فرما دے گا۔ تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر آپ نے پھر پوچھا، پھر آگے روایت ہے وہ میں سنا دیتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ پھر وہاں پر چلے گئے تو ازواج مطہرات کے گھر میں جا کر آواز دی کھانے کے لیے کچھ ہے، تو اندر سے ایک دودھ کا پیالہ باہر آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ ساروں کو، تو حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تقسیم کرو۔ پریشان ہو گئے کہ بھوک مجھے لگی ہے، 3 دن سے پیاسا میں ہوں، اور یہ جو 400 کی تعداد میں سامنے آ گئے، ان سب کو ایک پیالہ پلایا تو میری باری کدھر آئے گی، پیالہ تو ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے ایک صحابی کو، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیاں جو تھی اس پیالے پر رکھی اور فرمایا آپ پلاتے جاؤ، ایک کو پلایا، دوسرے کو، تیسرے کو۔ کہتے ہیں میں پلا کر دیکھتا پیالہ اسی طرح بھرا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب اس پیالے کی نسبت ساقی کوثر کے ساتھ ہو چکی ہے، یہ اب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں 400 صحابہ کو میں نے پلایا، روایت میں 400 صحابہ یا زیادہ سے زیادہ 1500 صحابہ، دونوں روایات موجود ہیں۔ کہتے ہیں سب کو پلایا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پی۔ میں نے ایک دفعہ پی گیا دودھ، پیالہ اسی طرح بھرا۔ حضور نے فرمایا پھر پی۔ کہتے ہیں میں نے اتنا پیا کہ پھر وہ دودھ میرے ان ناخنوں سے باہر نظر آنے لگا، وہ جو نور تھا، نور وہ ان ناخنوں سے نظر آنے لگا۔ تو سامعین محترم پھر سب جب صحابہ پی چکے تو نبی علیہ السلام نے پھر آخر میں وہ نوش فرما لیا جو وہ ختم ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نوش نہ فرماتے پھر اس نے ختم نہیں ہونا تھا۔ تو صفحہ کے بیٹھنے والے صحابہ ہوں یا نبی علیہ السلام کے دربار کے غریب ترین صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے صحابہ ہوں، وہ پیغام یہ دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کر سوال نہ کیا جائے، یہ گڑ گڑا کر اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔